سب سے پہلے کیٹیگرائز کیا ہوئی؟ اللہ نے انسانیت کو بنایا، اس میں سے کسی نے کفر اختیار کیا، کسی نے اسلام کو اپنا لیا۔ پھر مسلمانوں میں بھی مختلف کیٹیگریز ہوئی، کوئی درست عقیدے والا مسلمان ہوا اور کوئی غلط عقیدے والا مسلمان ہوا۔ کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غیب کو جانتے بھی ہیں اور یہ خبریں دوسروں کو دیتے بھی ہیں، لیکن بعض نے اس کا انکار بھی کر دیا۔ تو راہ حق پر وہی ہوئے جو صحابہ کے طریقے پر چلے، اور صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی جانتے ہیں، اس لیے تو وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو مختلف طبقے ہوئے، قسمیں ہوئیں، اقسام ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز خراب کرتی ہے وہ ہے اجماع سے ہٹ جانا۔ مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ایک جگہ ہے اس سے ہٹ جانا، جو اس سے ہٹے گا وہ خرابیوں میں مبتلا ہوگا۔ اب ہم اس کو براڈ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، چونکہ یہ ماڈرن اپروچ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب پوری دنیا کا مشاہدہ کریں کہ جہاں کہیں کوئی خرابی پیدا ہوئی، جہاں کوئی بگاڑ پیدا ہوا، جہاں ہمیں کوئی مسئلہ اور فتنہ نظر آتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ اجماع امت سے ہٹ جانا ہے۔ اس کا مین ریزن مسلمانوں کی بڑی جماعت کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی لیے جو عالمی سطح پر، جو انسانوں کی سطح پر آزاد خیال ہوا، اجماع سے ہٹ گیا، مسلمانوں کے بڑے طبقے سے ہٹا، تو اس نے کہا کہ یہ بھی جانور بھی تو حیوان ہے اور ہم بھی حیوان ہیں۔ تو وہ جانوروں کو اپنے ساتھ لٹا کر سونے لگ گئے، وہ جانوروں کو ان کا جو تھوک ہے وہ چاٹنے بھی لگ گئے، جانوروں کو خود چاٹنے لگ گئے، ان کے جو پیٹ اینیملز ہیں وہ ان کو چاٹنے لگ گئے، وہ اس پر فخر محسوس کرنے لگے۔ بھلے وہ ایسا ہی جانور کیوں نہ ہو کہ جس کا تھوک نجس ہے، وہ لگے گا تو کپڑے بھی ناپاک کر دے گا، لیکن وہ ایسے پیٹ اینیمل سے بھی اتنی محبت کرنے لگے کہ گویا وہ بھی انسان ہے۔ تو آزاد خیالی جب شریعت کے دائرے سے ہٹ جائے تو وہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو حیوانی سطح پر آزاد خیال ہوا، انسانی سطح پر آزاد خیال ہوا، تو اس نے جانوروں کو بھی اپنا جیسا تصور کرنا شروع کر دیا، بالکل ایک جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اور جو انسانوں میں سے آزاد خیال ہوا، اس نے کہا کہ چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلمز ہوں، سب برابر ہیں، all are equal۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، چاہے وہ مجھے کچھ بھی کہتے رہے، ہمارے نبی کو کچھ بھی کہتے رہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، سب مسلمان، سب جو انسان ہیں، بس انسانیت ہی انسانیت۔ اور انسانیت کے نام پر انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، وہ دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ پھر جو مسلمانوں میں سے آزاد خیال ہوا تو اس نے کہا کہ چاہے غلط عقیدے والا ہو یا درست عقیدے والا ہو، اللہ کو تو ایک کہتا ہے، لہٰذا یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، جبکہ حق جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ راہ حق وہی ہے کہ حضور نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، بے شک میرا یہ راستہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، تو اس کی اتباع کرو، اسی پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور دوسری راہوں پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیل، اس سے پتہ چلا کہ جب دوسری راہوں پر چلیں گے تو راہ حق سے دور ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ راہ حق کو واضح سمجھنے کے لیے ہم چونکہ یہاں پر آئے ہیں تو اس کو بحسن و خوبی سماعت کریں۔ تو تمام اسٹوڈنٹس آج انشاءاللہ راہ حق کو مزید واضح کرتے ہوئے، خسارے سے نکلتے ہوئے، ایمان کی درستگی کرتے ہوئے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر سب سے عظمت والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ جو اس سے متعلق احکام، عقائد بالکل نہیں جانتی۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ اللہ کی لفظ اللہ کی ڈیفینیشن کرو، اس کو ڈیفائن کرو،
بالکل خاموش ہوں گے، بغلیں جھانک رہے ہوں گے۔ اچھا اللہ کی ذات کا تعارف کرا دیں تو وہ صحیح سے نہیں کرا پائیں گے، لیکن اس کورس کی برکت سے آپ یہ تمام چیزیں کرا سکیں گے، اور اللہ کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جب زمانہ نہیں تھا تب بھی وہ ذات تھی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، تب بھی وہ ذات ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود ضروری ہے۔ ہر وقت جب وقت نہیں ہے تب بھی اس کا وجود ضروری ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اور جو تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے تو وہی واجب الوجود ذات ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایک ایسی ذات کو کہ جس نے سب کو بنایا اور جس کی ذات میں تمام عظیم و شان صفات پائی جاتی ہیں، وہ ذات جس نے سب کو تخلیق فرمایا اور اس میں تمام عظیم و شان صفات موجود ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ تو اب کوئی بھی آپ سے کہے گا کہ اپنے خدا کا تعارف کراؤ، اپنے اللہ کا تعارف کراؤ، ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو آپ کہہ سکیں گے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جس نے سب کو بنایا اور تمام اچھی اچھی صفات، بہترین صفات اس میں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا تعارف ہے۔ جب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو ہم تصور کریں، تو یاد رکھیں تصور خداوندی ناممکن ہے۔ No one can imagine اللہ سبحانہ و تعالی that how is he، ہمیں نہ بتایا گیا، نہ اس کے جیسا کہ کوئی ہے، نہ اس نے کچھ بیان کیا کہ میں ایسا ہوں، نہیں، ذات نہیں بتائی کہ کیسی ہے، صفات بتائیں۔ جب مشرکین نے سوال کیا کہ آپ ہم سے اپنے معبود کی جنس بیان کریں، کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سونے کا بنا ہوا ہے یا معاذ اللہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ وہ لوگ تو بتوں کو پوچھتے تھے، سونے کا بت بنا رہے ہیں، چاندی کا بت بنا رہے ہیں، کسی اور دھات کا بت بنا رہے ہیں، خود اپنے بنائے ہوئے معبود کو پوج رہے ہیں۔ جن لوگوں کی کم عقلی، تو ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہم اس طرح کے سوال کریں گے کہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ اللہ نے تمام مخلوق کو بنایا ہے، اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام سے جب عیسائیوں نے سوال کیا کہ ہمیں اپنے رب کی صفت بیان کریں، وہ کون سی لکڑی کا ہے، وہ یاقوت کا بنا ہوا ہے یا سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے ہم پلہ نہیں، اس کا ہمسر نہیں، اس کا کفو نہیں، اس کے جیسا نہیں۔ تو یہ تمام اس کی صفات بیان فرما دی، ذات نہیں بیان کی۔ ابھی توجہ طلب بات، اللہ دکھنے میں کیسا ہے یہ نہیں بتایا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ امیجن نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ بتایا نہیں گیا۔ اس کے جیسا کوئی ہے نہیں جس کو دیکھ کر ہم اللہ کو تصور کر سکیں۔ اور جب پوچھا گیا تو سرکار علیہ السلام نے اس پر اظہار غضب فرمایا، سرکار جلال میں تشریف لے آئے۔ تو کسی کا بھی اگر تصور کرنا ہو تو وہ تین طرح سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہو، یا پھر اس کے جیسا کسی کو دیکھا ہو، یا پھر اسی کو دیکھا ہو۔ جیسے میں نے علی بھائی کو دیکھا، اب میں یہاں سے چلا گیا، علی بھائی میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ پہلے ان کو دیکھ لیا، اب میں تصور کر سکتا ہوں کیونکہ پہلے دیکھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی مثل کسی کو دیکھا ہو تب بھی ہم تصور کر لیتے ہیں۔ جیسے دو ٹوئنس برادر ہیں، تو جو ٹوئنس ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں،
اصغر اور اکبر دونوں ٹوئنس ہیں. اب میرے پاس ہارون بھائی آئے اور کہا کہ سر آپ نے اصغر کو دیکھا ہے؟ نہیں اصغر کو تو نہیں دیکھا. سر آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا اکبر کو دیکھا ہے؟ ہاں اکبر تو ابھی آج مجھ سے جمعے میں ملا تھا. اکبر بالکل اصغر جیسا ہے، دونوں ٹوئنس ہیں. اب میں امیجن کر لوں گا ہاں ایسی شکل ہوگی. اسی طریقے سے جب ہم نے اس کی مثل دیکھ لی ہو یا اسے دیکھ لیا ہو تو تصور کر لیتے ہیں. جب اس ذات کے بارے میں بتا دیا گیا ہو کہ وہ ذات ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، اس کی پیشانی اتنی چوڑی ہے، اس کے گال ایسے ہیں، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی ہے. جیسے کہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو ان کو مجرم کے بارے میں بتایا جاتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل، تو پھر وہ اسکیچ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں، پوری ایک صورت بنا لیتے ہیں اسکیچ ڈرا کر کے. تو وہ کیسے امیجن کر لیتے ہیں؟ وہ اسی طرح امیجن کرتے ہیں کہ کوئی بتا دیتا ہے. اب آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے بارے میں، کہ اس کی ذات کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اس کی ذات جیسا کسی کو دیکھا؟ بالکل نہیں دیکھا. اس کی ذات کے بارے میں کسی نے بتا دیا؟ نہیں بتایا. تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی صفات بیان کی ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں، اس کی عظیم الشان صفات بیان کی ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اور اس کی اولاد ہے. یہ تمام صفات بیان کر دی تو اس کی صفات بیان ہوئی، ذات کیسی ہے یہ بیان نہیں ہوئی. لہذا تصور ذات دیٹس امپاسبل، یہ ناممکن ہے. تفہمون الکلام؟ صحیح. اس بورڈ کو قریب کر دیجیے. اب اس کی صفات مختلف طرح کی ہیں. کچھ ہیں صفات سلبیہ. صفات سلبیہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ان تمام خرابیوں کی نفی ہو جاتی ہے جو اس کی شان کے لائق میں. یہ صفات 5 ہیں. کتنی ہیں؟ 5. وحدانیت، قدم، ابھی ان سب کی تفصیل آئے گی. بقا، مخالفتہ للحوادث، اور قیام بنفسہ. یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ان کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یہ بہترین صفات ہمیں پتہ چل گئی. ان کو صفات سلبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفی کر دیتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں. کوئی سینٹنس ہوتا ہے نا، کوئی نیگیٹو سینٹنس ہوتا ہے، کوئی پازیٹیو سینٹنس ہوتا ہے. میں کلاس لے رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ پازیٹیو سینٹنس ہے. میں کلاس نہیں لے رہا ہوں، یہ نیگیٹو سینٹنس ہے. میں بریانی کھا رہا ہوں، پازیٹیو سینٹنس ہے. میں بریانی نہیں کھا رہا ہوں، یہ نیگیٹو سینٹنس ہے. ہارون کے منہ میں پانی آ رہا ہے، مل جائے گی انشاءاللہ بریانی. تو یہ 5 صفات ان کو سلبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہیں، اس لحاظ سے کہ جو صفات اس کی شان کے لائق نہیں ان کی نفی کر دیتی ہے، ان کو ہٹا دیتی ہے، ان کا انکار کر دیتی ہے، اس لیے ان کو سلبیہ کہتے ہیں. رائٹ؟ تو نمبر 1 وحدانیت، the oneness of اللہ سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے افعال میں بھی ایک ہے اور اپنے اسماء میں بھی ایک ہے. اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں. وہ جیسے کام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا.
وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس کی بہترین ذات ہے۔ اس کے اسماء ایسے کہ کسی اور کے ایسے اسماء نہیں۔ وہ سمیع ہے، مخلوق بھی سمیع ہے، مخلوق بھی سنتی ہے، وہ بھی سنتا ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی قدرت سے سنتا ہے، اور مخلوق سنتی ہے تو اس کی ادا سے سنتی ہے۔ تفہمو؟ مخلوق سنتی ہے تو مخلوق کو کان کی محتاجی ہے، لیکن اللہ سنتا ہے تو اسے کان کی محتاجی نہیں۔ مخلوق دیکھتی ہے تو آنکھ کی محتاجی ہے، لیکن اللہ کو آنکھ کی محتاجی بھی نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مخلوق جو ہے وہ موومنٹ کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، قرآن نے بیان کیا لیس کمثلہ شیء، وہ کسی بھی چیز کی مثل نہیں، کسی کی جیسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حرکت کرنے سے پاک ہے، موومنٹ کرنے سے پاک ہے، ایک جگہ سکون کرنے سے پاک ہے۔ تو وہ کیسی ذات ہے؟ تو کیسے کا جواب ہوتا ہے جیسا، اور اس کے جیسا کوئی ہے نہیں، تو ہم کیسا بھی جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکتے۔ وہ جیسا بھی ہے اپنی عظیم الشان صفات کے ساتھ قائم ہے، وہ عظیم الشان تھا۔ تو وحدانیت، ونس آف اللہ، اور جس نے اس کو نہیں مانا تو وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گیا، کوئی آگ کی پوجا کرنے لگ گیا کہ اور بھی خدا ہیں، اور بھی معبود ہیں۔ کسی نے اور زیادہ اس میں وہ کوئی آگے بڑھا تو وہ کہنے لگ گئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تو ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم۔ تو وحدانیت، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کے اسماء میں کوئی شریک نہیں، وہ ایسی بہترین ذات ہے۔ قدم، جو کہ ہمیشہ سے ہو، وہ ذات ہمیشگی والی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، تو یہ قدم کا معنی ہے۔ تو جب ہم نے اس کا قدیم ہونا مان لیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، تو اس سے کس چیز کا انکار ہو گیا؟ کس چیز کا انکار ہو گیا؟ کہ وہ بعد میں معاذ اللہ پیدا ہوا ہو، اس کا انکار کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے بقا، وہ ہمیشہ رہے گا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ رہے گا۔ اب اس سے ہم نے ان چیزوں کا انکار کر دیا کہ جو ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ مخالفتہ للحوادث، وہ نئے ہونے سے پاک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک مارکر ہے، کیا یہ پہلے سے تھا یا اس کو بنایا ہے کسی نے، مینوفیکچر کیا ہے؟ مینوفیکچر کیا ہے۔ اسی طرح آپ یہ پنکھا روٹیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ پہلے سے تھا؟ نہیں، یہ تو بعد میں بنا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اور یہ ساری چیزیں حوادث ہیں، بعد میں ہوئی ہیں۔ اللہ بعد میں ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نئے ہونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ذات کو قائم ہے، برحق ہے۔ اور پانچویں صفت ہے قیام بنفسہ، وہ اٹ سیلف قائم ہے، اٹ سیلف وہ موجود ہے۔ ہم اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو اپنے طور پر نہیں ہے، بلکہ ہمیں بنانے والا ایک ہے۔ اگر کوئی ہوائی جہاز دیکھیں تو وہ اٹ سیلف نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم مسجد دیکھیں تو یہ اپنے طور پر نہیں بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے بھی نہیں بنایا، ایسی بہترین ذات۔ تو جب ان صفات کو سمجھ کر ہم اطاعت خداوندی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو عبادت کی لذت اور اس کا مزہ ہی الگ ہوگا، اس میں ایک الگ ہی سکون ہوگا، ایک الگ ہی اطمینان ہوگا۔ تو بہت ہی آسان صفات، وحدانیت،
اس کا ایک ہونا، قدم ہمیشہ سے ہونا، بقا ہمیشہ رہنا، باقی رہنا، مخالفت للحوادث یعنی جو نئے چیزیں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں ان سے وہ پاک ہے، اور مخلوق ساری نئی ہے، پہلے سے نہیں تھی تو مخلوق ہونے سے پاک ہے۔ قیام بنفسہ وہ اپنے طور پر قائم ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ تو یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان صفات ہیں، جن کو ہم صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کچھ صفات ہیں جن کو صفات معانی کہتے ہیں، ان کے نام اگرچہ آپ ذہن میں نہ رکھیں، لیکن یہ صفات کیا ہیں؟ علم، اللہ کا علم ہے، قدرت، بہترین قدرت والا ہے، سمع، سننا، وہ سنتا بھی ہے، بصر، دیکھنا، وہ دیکھتا بھی ہے، کلام فرمانا، وہ کلام بھی فرماتا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں، ارادہ، وہ ارادہ فرماتا ہے، حیات، وہ زندہ ہے۔ تو یہ تمام اس کی بہترین صفات ہیں۔ تو اس کا علم بھی زبردست ہے کہ جو کچھ ہو چکا جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی جانتا ہے، ایسا اس کا علم ہے۔ قدرت کیسی کہ ایک پرندہ شمال میں ہو، دوسرا جنوب میں ہو، اللہ ان دونوں کو بھی ملا دیتا ہے، اور اس کی قدرت ایسی کہ آسمان جو ہے اس کو پہاڑ بھی دے گا، پہاڑ جو کہ مضبوطی کا نشان ہے اس کو بھی چیر دے گا، سمندر کہ جو ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا وہ بھی اس کی قدرت کے تابع ہے، اور ایک چھوٹا سا کیڑا جو کہ بالکل نیچے تہ میں زمین کے اندر موجود ہو، وہ اس کو بھی رزق پہنچانے پر قادر ہے، ایسی اس کی قدرت ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ سائما عربین ولاز میں صرف بلاک سی لے لیں اور بلاک سی کے جتنے لوگ ہیں ان کو ایک دن کھانا کھلائیں، صرف ایک دن بلاک سی کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ہم پریشان ہو جائیں گے، صبح میں بھی کھلانا ہے، دوپہر میں بھی، رات میں بھی، پھر بھی کوئی نہ کوئی رہ جائے گا، اور پھر ہم آخر میں اینڈ ہو جائے گی ہماری، اور پھر کہا جائے پورے سائما میں سب کو کھانا کھلانا ہے، پورے کراچی میں کھلانا ہے، تو ہماری قدرت سے باہر ہوگا۔ لیکن وہ ذات کیسی ہے کہ وہ زمین میں جو ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، اور جو زمین کے اوپر ہیں جانور ان کو بھی کھلا رہا ہے، زمین کی تہ کے اندر کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے اس کو بھی وہ کھانا دے رہا ہے، اور کسی کی کیسی ہی حالت ہو اس کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ بتاؤ تو صحیح یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے آسمان سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو جعلناہ اجاجا، اسے کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہی ذات ہے کہ جس کی قدرت میں پانی دینا ہے، وہ نہ چاہے تو ہم پانی نہ پی سکیں، تو ایسی بہترین اس کی قدرت ہے۔ تو اس کا علم بھی باکمال، قدرت بھی بے مثال، ارادہ فرمانا بھی عظیم الشان، کہ ارشاد ہوا انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، بس ارادہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہمارے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ ایسی بہترین اس کی قدرت ہے، ایسا زبردست اس کا ارادہ ہے۔ وہ حی ہے، یہ اس کی صفت ہے، حیات، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ سماعت کرنا، تو چھوٹی سی چھوٹی آواز بھی وہ سن لیتا ہے، چونٹی اپنے دل میں کیا بول رہی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے، اور مچھلی پانی کے اندر کیا کہہ رہی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے، ہم اپنے دل میں کیا بات کرتے ہیں وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تو ایسی پرنور اس کی صفات ہے۔ بصر، دیکھنے والا، تو وہ اپنی ذات سے دیکھتا ہے،
اور اس کو آنکھوں کی محتاجی نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی وہ دیکھتا، یہ اس کی شان ہے۔ کلام بہترین کلام فرماتا ہے، اور کلام بھی ایسا کہ قرآن مجید برہان رشید پڑھتے چلے جائیں کوئی بور نہیں ہوتا، ورنہ ہم ایک کتاب پڑھیں دوسری دفعہ پڑھی نہیں جاتی، 3 دفعہ پڑھ لی نہیں بھیا بور ہو گیا اب نہیں پڑھ رہا، اخبار پڑھنا شروع کیا پڑھ کر ختم کر ڈالا، اب کسی نے کہا دوبارہ پڑھ لو، ارے بھائی کیا ہو گیا پڑھ تو چکا ہوں۔ لیکن قرآن ایسا بہترین کلام ہے، کلام اللہ ہے کہ جس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے کبھی بھی بور نہیں ہوں گے، ہمیشہ تازہ تازی ہوں گے۔ تو یہ کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ کلام لوگوں کو سنایا تو عرب کے فصیح و بلیغ لوگ، جو کہ لڑکے بھی اتنے فصیح و بلیغ ہوتے تھے کہ اچانک سے کوئی اچھا سا شعر بھی کہہ دیا کرتے تھے، ان کی زبان دانی جو ہے نا بڑی زبردست تھی، کوئی بھی شعر اچانک کہہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور نے اللہ کا یہ کلام سنایا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کلام ہے اللہ کا کہ بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بلغاء، ادباء سب لوگ دنگ رہ گئے کہ ایسا کلام ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کا ارادہ بھی بے مثال، اس کا کلام بھی بے مثال، اس کا حی ہونا، زندہ ہونا بھی بے مثال۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ارشاد ہوا واللہ الغنی، اور اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اور کیسی بے نیازی ہے کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ ایسے ہی دب کر مر گئے، لیکن اللہ کی ذات ایسی کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ یہ ڈسٹر بالفرض میرا ہے، میں اس کو جس طرح چاہوں پھینک دوں۔ یہ موبائل جو رکھا ہوا ہے یہ میرا ہے، جس طرح چاہوں اس کو پٹک دوں۔ کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، میں کہوں گا بھائی میری چیز ہے میں نے کر دیا۔ تو ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ جیسا چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے نیاز عظیم ذات ہے، باکمال ذات ہے، مخلوق کو آزمائش میں بھی مبتلا فرماتا ہے۔ تو واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو۔ وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے کسی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم بتوں کو پوج رہے ہو، تم اس کی پیروی کر رہے ہو، اس کو پوج رہے ہو، اس کی بات مان رہے ہو خالق سمجھ کر، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچا دے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے؟ یہ بت تمہارا کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے، تمہارے کسی نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، پھر تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہم نے عقیدہ پڑھا، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ سب کی زندگیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں، سب کی زندگیاں۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار ڈالے گا، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا۔ تو سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے جلائے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے موت عطا فرما دے،
جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے رسوا فرما دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے، یہ اس کی بہترین صفت ہے۔ وہ اونگنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، ہم اونگتے ہیں، کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں لیکن وہ تھکنے سے بھی پاک ہے۔ ارشاد ہوا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ تو مخلوق کی صفات ہے اور وہ مخلوق کے جیسا نہیں ہے۔ بولیے مخلوق کے جیسا نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکن میں مبتلا نہیں کرتی۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کبھی بھی تھکتی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس کا دیدار کرنا، تو اللہ کا دیدار، اسے دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، یہ دنیا میں مخلوق کے لیے اپنی ظاہری آنکھوں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ صرف سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، زیارت کی، دیدار کیا، اور کیسا دکھایا اللہ نے؟ جس طرح اس نے چاہا دکھایا۔ حضور کے علاوہ دنیا میں اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو ارشاد ہوا قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ مشہور واقعہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، تو اس کا دیدار نہیں کر سکے۔ صرف حضور علیہ السلام نے دیدار فرمایا، اور وہ کیسا فرمایا رب جانے اور پیارے محبوب علیہ السلام جانے۔ باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کسی نے بھی دیدار نہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتی۔ ہم اگر دیکھنا چاہیں گے اے سی لگا ہوا ہے تو اس کا ہم پورا احاطہ کر لیں گے، اس کو پورا دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، وہ کسی ڈائریکشن سے پاک ہے۔ ڈائریکشن سے نا، اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ، تو یہ ساری ڈائریکشنز ہیں کہ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ 6 ڈائریکشنز ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن اللہ ان سے پاک ہے۔ جو بھی جسم ہوگا وہ ڈائریکشن میں ہوگا، ہر جسم کے کوئی اوپر ہوگا کوئی نیچے ہوگا۔ ہم ابھی کہاں پر ہیں؟ زمین پر ہیں، یہ چھت ہمارے اوپر ہے، یہ دروازہ ہمارے ایک ہاتھ کی طرف ہے، دوسرا دروازہ دوسرے ہاتھ کی طرف ہے، نیچے زمین ہے، آگے ایک دیوار ہے، پیچھے دوسری دیوار ہے، یہ کھڑکی ہے۔ تو یہ ساری ڈائریکشنز ہیں، یہ ایک باڈی کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک جسم کی صفات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، تو وہ ڈائریکشن سے بھی پاک ہے، ہم اس کا دیدار کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں آخرت میں، جنت میں مومنین اس کا دیدار کریں گے، اس کا دیدار ہوگا، اور وہ جیسا دکھائے گا تو اس وقت ایک الگ ہی کیفیت ہوگی کہ جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو۔
کہ جس کے لیے پوری زندگی وہ عبادت کرتے رہے، اپنی پیشانی کو سجدوں میں وہ گراتے رہے، عاجزی اختیار کرتے رہے، تواضع کو اپناتے رہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے، آج اسی محبوب رب کا دیدار ہو رہا ہوگا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ، ہم اللہ کا دیدار کریں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کیا تم دن میں جب سورج کی روشنی دیکھتے ہو، سورج کی روشنی دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ کیا تم دن میں سورج کی روشنی دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ساری روشنی ہے، کون اس میں شک کر سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیا تم 14ویں رات میں جبکہ بادل نہ ہو چاند کی روشنی دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ 14ویں رات ہو، چاند پوری طرح آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، اس وقت کوئی روشنی کو نہ دیکھ سکے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس میں شک کر سکتا ہے کہ نہیں چاند میں روشنی نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم کوئی شک نہیں کریں گے۔ فرمایا بس بروز قیامت تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اسی طرح شک نہیں کرو گے، اللہ کا تم دیدار کر رہے ہو گئے جیسے ایک دوسرے کو دیکھنے میں شک نہیں کرتے۔ تو آخرت میں بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے، بڑی نوازش ہوگی کہ مسلمان اپنے محبوب رب کا دیدار کریں گے۔ تو یہ تو دنیا میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیدار ہے جو صرف سرکار علیہ السلام کے لیے خاص ہے کہ آپ نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا، اور کسی کے لیے ثابت نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ قیامت میں ہوگا، ہاں دنیا میں خواب میں کوئی دیکھ سکتا ہے، سوتے میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، جاگتی ہوئی آنکھوں سے نہیں، اور وہ جس طرح رب دکھانا چاہے وہ دکھائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، 100 بار۔ انتہائی متقی اور عظیم الشان ہستی کہ جو صفت تقویٰ سے متصف تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور علم کا ایک پہاڑ تھے، اور جو علم حاصل کرتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے، وہ عظمتوں کی، رفعتوں کی سیڑھیوں پر چڑھتا رہتا ہے۔ اور امام اعظم سب سے بڑے امام ہیں ان سارے ائمہ میں، جو چاروں ائمہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان تمام میں سب سے افضل آپ کی ذات، سب سے زیادہ تقوی والے، اور اللہ اس کے رسول کو بہت ہی پیارا ہے۔ تو کتنی دفعہ ان کو اللہ کی زیارت ہوگی۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین کو اللہ اپنی زیارت کروانا چاہے خواب میں تو کوئی بعید نہیں ہے، ایسے ہستیاں دیدار کر لیتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایک اور یہ ہے کہ اللہ اثر قبول کرنے سے پاک ہے۔ ہمارے اندر احساس ہوتا ہے، کسی نے ڈانٹ دیا تو افسوس ہوتا ہے، کسی نے مار دیا تکلیف ہوتی ہے، کوئی ہماری مرضی کے خلاف چلے تو ہمیں بہت ہی دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ اثر قبول کرنے سے پاک ہے۔ اگر پوری مخلوق کوئی بھی اس کی عبادت نہیں کرے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کی بندگی نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہماری کوئی بات نہیں مانے تو ہمیں اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے پاک ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آگ میں جل جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کسی ٹارگٹ کلر نے اگر کسی کو فائر کر کے مار دیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہماری گاڑی پر، بالکل نئی گاڑی پر، پراڈو پر کوئی ایک نشان مار دے تو غصہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ لیکن پوری مخلوق چاہے کچھ بھی کرے، اللہ کو پرواہ نہیں، اس کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ شان بے نیازی رکھتا ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور اس کے جو ارادے ہیں وہ کسی بھی غرض سے پاک ہے۔ اگر میں پانی پیوں تو اس لیے پیوں گا کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، اگر میں کھانا کھاؤں تو اس لیے کھاؤں گا کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر میں کسی سے ملنے جاؤں تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، اگر میں
سردی کے موسم میں ہیٹر چلا دوں تو اس لیے ہوگا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. اگر میں گیس کا سلنڈر بھروانے جاؤں تو اس لیے ہوگا کیونکہ مجھے ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. تو ہماری جو افعال ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, اس کی کوئی افعال میں غرض نہیں ہے. بلکہ جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی ہر قسم کی جو اچھی حکمت ہوتی ہے, مختلف حکمتیں جو ہیں وہ اس سے وابستہ ہوتی ہیں. ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. افعال میں کوئی غرض نہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. مخلوق کو پیدا کیا, آسمان بنا دیا, زمین بنائی اور کیسی بہترین بنائی, اس پر پہاڑ بنائے, درخت جو ہے وہ اگا دیے, یہ ہمیں خوبصورتیاں نظر آتی ہیں, یہ باغ نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ بہترین قدرت کی جلوہ گریاں ہیں. لیکن اللہ کو بنانے میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس نے خوبصورتیاں بنائیں, اس نے بنا دی اور وہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے تمام چیزوں سے. ہر شے کا مالک وہی ہے. فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے. ہر چیز کا مالک وہ ہے. اگر یہ بک میری ہے, اس کو میں پکڑا ہوا ہوں, تو یہ دراصل میری نہیں ہے, یہ بھی اللہ ہی کی ہے, یہ میرے پاس امانت ہے. اگر میرے پاس یہ بورڈ ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے, چاہے ہمارے قبضے میں ہو چاہے نہ ہو. اور ہمارا عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے, کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم دل میں کوئی بھی ارادہ کریں گے وہ جانتا ہے, ہم کسی سے ڈسکس کریں گے وہ جانتا ہے. کسی سے کہیں کان میں سرگوشی کریں اور کہیں کسی کو بتانا نہیں, ہارون بھائی یا علی بھائی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, یہ سیکریٹ ہے. بالکل کان میں بھی بات کریں گے وہ جانتا ہے, دل میں کوئی بات ہوئی وہ جانتا ہے, کیونکہ ارشاد ہوا یعلم ما یسرون, وہ جو چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو اعلان کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. عزت ذلت حکومت اختیار طاقت یہ سب کچھ اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو جب ہم نے یہ عقیدے سماعت کیے تو اس علم کی برکت سے اللہ کی جو کبریائی ہے, اس کی جو عظمت ہے وہ ہم پر بہت اچھی طرح واضح ہو سکے گی. اور اب جب ہم عبادات کریں گے, اس کی بندگی کریں گے, تو اس کا ایک الگ ہی لطف ہوگا کہ میں نماز اس عظیم ذات کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں کہ جو بے نیاز ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے, سب کو اس نے پیدا کیا ہے, وہ ہمیشہ سے قائم ہے, وہ قائم رہنے والا ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ تھکتا ہے, وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. عزت ذلت حکومت اختیار سب کچھ وہی عطا فرماتا ہے. تو اس مبارک ذات کی بارگاہ میں ہم نمازیں پڑھیں. تو جب یہ نظر ہو اور یہ نظریہ ہو تو پھر بات ہی الگ ہوتی ہے. تو وہ کسی نے کہا نا کہ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ سر وہ سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے, کہ جو ان کی تعلیمات ہیں اور جو ان کی محبت ہے اسے اپناتے ہوئے پھر سجدہ کر, تو اس کی ایک بات ہی الگ ہوتی ہے. تو بحمدللہ آج علم العقیدہ والکلام میں ہم نے سماعت کیا کہ انسان مختلف طرح کے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ہر انسان دیکھنے میں تو مختلف ہوتا ہے لیکن اپنے نظریے کے اعتبار سے, اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ, اسی ذات نے تمہیں پیدا فرمایا, فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, تو تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مؤمن ہیں. پھر مسلمانوں میں بھی مؤمنین میں بھی کوئی اچھا مؤمن ہے, کوئی فاسق ہے, کسی کا عقیدہ برا ہے, کسی کا عقیدہ اچھا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کیٹیگریز. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی صفات, ان کے بارے میں ہم نے مختلف عقیدے سماعت کیے کہ جن کی بدولت ہمارا ایمان کاملیت کی طرف بڑھ گیا. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی مسجد میں سے گزر رہے تھے,
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فی مسجد او بمجلسین فی مسجد. سرکار علیہ السلام اپنی مسجد میں 2 مجلسوں کے پاس سے گزرے. فرمایا کہ ان میں سے ایک یدعون اللہ، وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اور دوسری مجلس جو تھی وہ علم سکھانے کی تھی کہ جو نہ جاننے والے ہیں ان کو سکھایا جا رہا تھا. وہ فقہ سیکھ رہے تھے، علم کو سمجھ رہے تھے، دین کو سمجھ رہے تھے. تو حضور دوسری مجلس میں بیٹھ گئے. فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں، لیکن علم کی مجلس کو اختیار فرمایا اور فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا. یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. آئیے ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 منٹ کا وقفہ ہے، جتنا ابھی تک پڑھا ہے اس کو دہرائیں. اسلامی عقیدے سیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں جانب عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے پرنور گوشوں کی طرف کہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی گزاری. تو آج کا جو ہمارا اس میں کلام ہوگا تو اس کو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی. when he was 40 years old. تو آپ مکہ مکرمہ میں تھے، غار حرا میں پہلی وحی ہے. 13 سال حضور مکے میں رہے اس کے بعد، اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. مدینے میں آپ 10 سال رہے. تو اگر ہم اس کو نوٹ کریں کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عظیم صفات کے حامل آپ رہے، صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارا جانے لگا، کبھی کوئی برائی آپ نے نہیں کی، آپ کی ذات کے شریف ہونے کا ہر کوئی قائل تھا، دشمن بھی آپ کی گواہی دیتے تھے. ایسا زبردست کریکٹر آپ نے اپنایا، اور جب 40 برس کے ہوئے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. تو 40 سال میں نبوت کا اعلان، اور کہاں پر؟ مکہ المکرمہ میں. یہ صدائے اسلام، صدائے وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی صدا، اپنے رسول ہونے کی صدا جو مکہ المکرمہ سے بلند کی، تو وہ صدا صرف وہیں نہیں رہی بلکہ دنیا کے طول و عرض میں وہ صدا پہنچ گئی. یہ حضور کا ایک بہترین معجزہ ہے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت، پھر ایک آزمائشوں کا لمبا دور کہ کفار کی طرف سے ظلم، ستم، جبر، بائیکاٹ کرنا، مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کرنا، ان کو گلیوں میں گھسیٹنا، ان کے اوپر کوڑے برسانا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی خاطر برداشت کرتے رہے. اور 13 سال کا یہ دور اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا، تو 13 سال مزید مکہ المکرمہ میں رہے، کفار کا ظلم، ان کا جبر برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 برس رہے جہاں پر ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اللہ کی خاطر وہ برداشت کیا.
اور اپنا کریکٹر ایسا بنایا، ایسا بہترین کلام بھی فرمایا کہ جو آتا وہ انہی کا ہو جاتا، جو ان کی شکل دیکھ لیتا وہ اس پر نور چہرے کا ہو جاتا اور دلدادہ ہو جاتا تھا۔ تو لوگ جوک در جوک اسلام کے دامن میں آنے لگے، اسلام سے وابستہ ہونے لگے اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا جو جھنڈا ہے وہ بلند کرنے لگے۔ تو یہ 13 سالہ دور کافی آزمائش کا تھا کہ یہ بھی مکہ المکرمہ میں گزرا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ایئرس ہو گئی۔ کتنے سال؟ 53۔ یہ 13 سال بھی گزرے، اللہ کا حکم ہوا کہ مدینہ المنورہ کوچ کر جائیں، ہجرت کر جائیں، مائگریٹ کریں۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے، دیگر مسلمانوں کو حکم ہوا تھا وہ بھی چلے گئے۔ تو اب آقا مدینے پہنچے اور وہاں پر 10 سال کا عرصہ آپ نے گزارا۔ یہ 10 سال مدینہ المنورہ کی جو فضائیں تھیں ان کو حضور علیہ السلام پرنور کرتے رہے۔ اور حضور کے آنے سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا کہ جہاں پر مختلف بیماریاں ہوتی تھیں، جس کی ہوا سے لوگ ڈرتے تھے۔ اور حضور کیا وہاں پر پہنچے کہ وہ جگہ شفا میں تبدیل ہو گئی، کہ وہاں کی خاک بھی خاک شفا کہلانے لگی۔ یہ حضور کی آمد کی برکت تھی۔ تو اگر ہم یہ پوری مدت دیکھیں، 40 سال تک اطاعت خداوندی میں رہے، اپنا کریکٹر پیش کرتے رہے، اور پھر اعلان نبوت جب فرمایا تو پھر کافر ان کے بھی مخالف ہو گئے۔ اتنا زبردست کریکٹر، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کا کردار، ان کے اتباع، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کی سیرت، ان کی صورت، سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ پھر ان کے مخالف ہو گئے۔ اور یہ 13 سال انتہائی کرب میں، اذیتوں میں ہم نے تمام مسلمانوں نے گزارے۔ پھر جب 10 سالہ مدنی ماحول تھا تو یہاں پر بھی آزمائشیں کم نہیں تھی، کثیر آزمائشیں۔ صرف 27 تو غزوات ہوئے ہیں، 27 تو جنگیں ہوئی ہیں کہ جن میں سرکار خود تشریف لے گئے، اتنے زیادہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا جو غزوہ لڑا، جو سب سے پہلا غزوہ تھا وہ ابوا ہے، پھر غزوہ بواد اور پھر عشیرہ۔ یہ 3 غزوے شروع کے ہیں، اور سب سے جو مالکۃ العارا غزوات ہیں جو بہت ہی مشہور اور بڑے بڑے اہم غزوات ہیں تو وہ الگ ہیں، اور ان کی تعداد 7 ہے۔ کتنے غزوات ہیں جو بڑے بڑے ہیں، اہم ترین ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک۔ تو یہ 7 غزوات بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف اور انتہائی اہم تھے۔ صلح حدیبیہ بھی ہوئی، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غزوہ جس میں حضور خود تشریف لے جائیں، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا جو جھنڈا ہے اس کو رفعت پر پہنچانے کے لیے حضور خود تشریف لے گئے۔ اور کچھ جنگیں وہ ہوتی ہیں کہ سرکار خود تو نہ جائیں لیکن اپنے صحابہ کو بھیجیں کہ جاؤ اور وہاں پر ظلم کو مٹا کر آؤ، اللہ کی زمین پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ختم کر کے آؤ۔ تو ان کو کہتے ہیں سریہ، غزوہ جس میں حضور خود جائیں، اور سریہ کہ جس میں اپنے پیارے اصحاب کو بھیجیں۔ تو سریہ جو ہیں، سریہ ان کی سرایہ کی تعداد ہے ٹوٹل 77۔ اللہ اکبر، یعنی 10 سالہ دور، اس میں 27 غزوات اور پھر سرایہ کی ایک الگ تعداد۔ تو اس میں دیکھیں کہ کس قدر چیلنجز ہیں۔ حضور ایک نظام بنا رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا شکار بھی ہو رہے ہیں، جنگوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی بھیج رہے ہیں، 70 سے زائد جنگیں ہو رہی ہیں، اور پھر بھی اسلام سے ہٹ نہیں رہے ہیں، پھر بھی دین کا جو پیغام ہے وہ عام کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیز میں کمی نہیں آنے دے رہے۔ تو یہ ان کے کامل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ 10 سالہ دور میں کتنی زیادہ جنگیں ہوئی ہیں،
ان میں بھی جو ہے حضور علیہ السلام دین کا دفاع کر رہے ہیں اور دین کو عام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہترین سیاسی نظام دے رہے ہیں، معاشرتی نظام دے رہے ہیں، ازدواجی زندگی کا نظام دے رہے ہیں، تعلیم کا بہترین ماحول فراہم کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کا بہترین نظام فراہم کر رہے ہیں، مختلف بادشاہوں کو خطوط بھی لکھ رہے ہیں، دعوت دین کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں اور راتوں کو جاگ کر عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ذات اتنا بڑا کام، ایسا زبردست کارنامہ سر انجام دے دے، ایسی اور کوئی ذات نہیں ملتی کہ اتنے قلیل عرصے میں اتنا سب کچھ کر دے۔ پورا قرآن مجید اس کی تکمیل ہو گئی، احادیث کی ایک بڑی تعداد، مکمل تعداد وہ اپنے صحابہ علیہ رضوان کو دے دی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی عظمت پر ایک بڑی دلیل ہے۔ حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھیں وہ پڑھایا کرتے تھے اور آپ کے غزوات اور سریے ہمیں گنواتے تھے اور فرماتے تھے، اے میرے بیٹو، یہ تمہارے باپ دادا کا شرف ہے، ان کی فضیلت ہے، کہ ان کی شان ہے، اسے کبھی بھی ضائع مت کرنا، اس میں تو ہماری بہترین داستان ہے کہ جس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، انہوں نے حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ کو فرمایا کہ دمشق کی مسجد میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو جو غزوات ہیں، صحابہ کرام کی جو جنگیں ہیں، ان کی تعلیم دیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ تو اسلام ابھی جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ مشرق سے شروع کریں اور مغرب تک چلے جائیں، ہر جگہ کوئی مسلمان آپ کو نظر آئے گا، بڑی تعداد میں مسلمان نظر آئیں گے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے اور پھل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام کی آج بہاریں ہیں۔ ہم جہاں چاہیں جہاں دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ماننے والے ہمیں بکثرت نظر آتے ہیں اور یہ آپ کی عظمت پر ایک بڑی دلیل ہے۔ 63 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور مدینہ المنورہ میں آپ کی قبر پرنور موجود ہے کہ جہاں مخلوق جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں فیضیاب فرماتا ہے۔ تو سیرت کے گوشے سے ہم نے جو سماعت کیا اور اس سے جو سیکھا تو معلوم ہوا کہ سرکار میں مستقل مزاجی تھی، چاہے کتنے ہی مسائل ہوں، کتنی ہی پریشانیاں ہوں، سرکار کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ دین کا دفاع کرنے میں، دین کی تعلیمات عام کرنے میں، اللہ کی محبت کو عام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ تو یہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو ملتی ہے کہ آپ نے بہترین تعلیمات بھی دے دی، کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہوا، لیکن ایک ایک چیز ہم تک پہنچا دی۔ تو اب ہمارا یہ فریضہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو ہمیں بتا دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول علیہ السلام تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو سب سے اچھا زمانہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ بولیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ الوقت الان 4:05 ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو بس تھوڑا سا اس کو مزید کر لیتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ آپ کے اور لیتے ہیں، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسلامی عقائد کی بات، سیرت سرکار کے فیضان سے مستفیض ہو کر اب ہم آتے ہیں علم فقہ کی طرف کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم دین کو سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ خیر ہمارے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے وہ راہ جنت پر چلتا ہے، تو راہ جنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے، اور وہ بھی چھٹی کے دن، کہ جب لوگ مختلف قسم کی سیر اور تفریح میں اور غیر ضروری مشاغل میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اس ذات کا کتنا کرم ہے کہ سب جھمیلوں سے نکال کر ہمیں اپنے در میں بٹھا دیا اور اس مجلس میں بٹھایا کہ جس کو سرکار نے اختیار فرمایا، تو وہ علم کی مجلس ہے۔
گزشتہ لیکچر میں ہم نے کتاب الطہارت پڑھی، پیوریفیکیشن کے حوالے سے ہم نے طہارت کی اقسام پڑھی کہ ایک چھوٹی طہارت ہوتی ہے یعنی وضو کرنا، اور دوسری بڑی طہارت ہوتی ہے یعنی غسل کرنا۔ تو آج ہم غسل کے حوالے سے احکام شرع کو سماعت کریں گے، اور یہ ہمارا جو حصہ ہے یہ حصہ فقہ ہے کہ جس کو اسلامک جورسپروڈنس بھی کہتے ہیں۔ So the first thing we learned in Islamic jurisprudence is wudu. وہ وضو ہے، اور اب ہم جس کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ غسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ناپاک ہو تو فطہروا، تو خوب طہارت حاصل کرو۔ تو حالت ناپاکی طاری ہو جائے تو خوب پاک ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا اچھی طرح پاکی کے لیے اپنے پورے ظاہری بدن کو دھونا ہوگا، مکمل بدن کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے کلی اچھی طرح کرنی ہے۔ یوں ہی ناک میں پانی چڑھانا ہے تو یہ 3 فرائض ہیں جو انہیں ادا کر لیتا ہے اس کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نجاست جو نظر آتی ہے، اور دوسری وہ نجاست ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کو کہتے ہیں نہ نظر آنے والی نجاست، نہ دکھائی دی جانے والی نجاست، جس کو سونگھ بھی نہیں سکے، جس کو ٹچ نہ کر سکیں، جس کی کوئی اسمیل نہ ہو، جس کو ہم ٹچ بھی نہیں کر پاتے، بس شریعت نے کہہ دیا یہ نجاست ہے، ہم نے مان لیا، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ، حکمی نجاست، کہ جس کو شریعت نے کہا کہ یہ نجاست ہے تو ہم نے اس کو نجاست مان لیا۔ جب انسان بے غسل ہوتا ہے یا بے وضو ہوتا ہے تو اس کی باڈی پر جو نجاست ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کو سونگھ نہیں سکتے، اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے ایک نجاست ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے گا تو یہاں سے وہ نجاست حکمیہ زائل ہو جائے گی۔ جیسے وہ وضو کرے گا تو اس کے بدن سے جو حکمی نجاست ہے وہ دور ہو جائے گی اور پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو آپ نے وضو کے مسائل سماعت کیے، اب غسل کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں 3 فرائض ہیں، اور فرض وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ہے۔ فرض کیا ہے؟ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ہے۔ کیوں بات؟ جس کی وجہ سے اس شے کا وجود ہے۔ بریانی میں فرض کیا ہے؟ کیا آپ ایسی بریانی پکا سکتی ہیں کہ جس میں چاول ہی نہ ہو؟ کیا ایسی بریانی کھا سکتے ہیں؟ کیا ایسا برگر کھا سکتے ہیں کہ جس میں نہ کوئی کباب ہو، نہ انڈا ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف آپ کو جو وہ سلائس نظر آ رہا ہے؟ تو یہ اس کے ارکان ہیں کہ جس کی وجہ سے اس چیز کا وجود ہے۔ بغیر چاول کے بریانی نہیں ہو سکتی ہے، بغیر کباب انڈے وغیرہ کے برگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں اس کے لیے انٹیگرل پارٹس ہیں۔ اسی طریقے سے غسل کے لیے کچھ چیزیں انٹیگرل پارٹس ہیں، ضروری ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے ظاہری بدن کو دھو لینا، تو اس سے غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں غسل کیا لیکن نیت کرنا بھول گئے تھے، پتہ نہیں غسل ہوا ہے نہیں۔ تو غسل کے لیے یاد رکھیے کہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر بغیر نیت کیا تب بھی ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب سے محرومی ہوگی۔ لہٰذا نیت کریں کہ میں پاکیزہ ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں اور غسل کر رہا ہوں۔ تو اب جب غسل ہوگا تو نہ صرف پاک ہوں گے بلکہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا، ثواب بھی مل رہا ہوگا، اور یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے۔ تو اپنے سر پر اچھی طرح 3 مرتبہ پانی ڈال لیں، اپنے دائیں ہاتھ پر اچھی طرح پانی ڈال لیں، اپنے بائیں ہاتھ پر اچھی طرح پانی ڈال لیں مونڈے سے، اور پورے
ہی بدن پر اچھی طرح پانی ڈال لیں تو اس سے غسل مکمل ہو جائے گا. اور دوسرے جو فرائض ہیں وہ کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. جب کلی کرے تو اچھی طرح ایک ایک گوشے میں، ایک ایک پرزے میں، دانت کے ایک ایک حصے میں پانی پہنچ جائے. اور غرغرہ بھی کر لیں اگر روزہ نہ ہو. اگر کوئی روزے دار ہے تو ایسی صورت میں غرغرہ نہ کیا جائے. اس طرح کرتے ایسا نہ کیا جائے. اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. روزے دار ہوں تو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالا جائے. تو یہ غسل کے فرائض مکمل ہوئے. 3 بار دھونا سنت ہے. اور اگر کوئی شخص ٹیوب ویل میں چھلانگ لگا لیتا ہے بہت بڑی، یا کوئی بڑے سے حوض میں چھلانگ لگا کر غسل کر لیتا ہے کہ چلو اس کو جو ہے وہ گرمی لگی اور حساب چلے گا سوئمنگ پول میں اور غسل کرنے لگتا ہے، تو ایسی جگہ پر کہ جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہو تو وہاں پر غسل کرنے کے لیے اپنے آپ کو 3 دفعہ حرکت دینی. حرکت دے دی تو 3 دفعہ دھونے کی سنت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. جو چیز پانی کے جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے پانی کو، اس کو دور کرنا ضروری ہوگا. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ کسی نے بہت ٹائٹ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اب نیچے پانی نہیں جا سکتا تو اس کو ہٹائے اور پھر پانی بہائے، اور اگر جا سکتا ہے تو صرف اس کو کھلا دیں. تو یہ کرنا ضروری ہوگا. خواتین کے لیے چٹیا کھولنا لازم نہیں ہے جبکہ جڑ تک پانی پہنچنے کا یقین ہو. اگر یقین ہے کہ چٹیا کھولے بغیر بھی پانی جڑوں تک پہنچ جائے گا تو اب ضروری نہیں ہے کہ چٹیا کھولیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر چٹیا کھول کر پھر غسل کیا جائے. کوئی چیز بدن کے ساتھ ایسے لگی ہوئی ہے کہ جس کو نکالنے میں، دور کرنے میں شدید حرج ہوگا. تو جس چیز کو بدن سے دور کرنے میں شدید حرج ہو تو وہ بھی معاف ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دانت آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک لائن میں رکھنے کے لیے وہ کوئی چیز لگاتے ہیں اور بالکل وہ فکس ہوتی ہے، تو اب اس کو ہٹانے میں شدید حرج ہے، لہٰذا یہ معاف ہے. اس کے نیچے اگر پانی نہ بھی پہنچے تب بھی غسل ہو جائے گا. جو لوگ کسی خاص قسم کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی جرم لگ جاتا ہے، کوئی جسم بن جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی پینٹر ہے، پینٹ کر رہا ہے، اب اس کی باڈی پر مختلف جگہوں پر کلر لگ گیا ہے، تو اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تب بھی اس کے لیے معاف ہے، ورنہ اس کے لیے شدید حرج اور تکلیف کا باعث ہوگا. کسی شخص پر چند غسل واجب تھے، ایک ہی دفعہ کر لیا تو سب کے سب ادا ہو گئے. فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر نماز کے قضا ہونے کا مسئلہ ہو تو اب فوری طور پر غسل کرنا ضروری ہوگا. کسی پر ناپاکی کی حالت طاری ہے تو ایسی حالت میں کھانا پینا جائز تو ہے، لیکن افضل ہے کہ کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، منہ دھو لیں، کلی کر لیں، وضو کر لیں اور پھر یہ کام کریں. اور بہتر تو یہی ہے کہ پہلے پاکیزگی اختیار کریں پھر کھائیں اور پئیں. جس شخص پر غسل لازم ہو وہ 5 چیزیں نہیں کر سکتا ہے. چند کام ایسا شخص نہیں کر سکتا. جس پر غسل لازم ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. ہاں فنائے مسجد ہے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کو بلا حائل ٹچ نہیں کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں لگاؤں بلکہ اپنے ہی کسی کپڑے سے ہاتھ لگا لوں، اپنا دامن لیا اور یوں کر کے پکڑ لیا، تو جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں یا جو دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہیں اسی کی ایک طرف سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے بدن سے جدا کر لیں. دوپٹہ اتارا ہوا ہے، اب اس سے قرآن مجید کو ٹچ کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے تو اب کر سکتے ہیں. تو جو شخص ناپاک ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا. اسی طرح سے بلا حائل
قرآن مجید نہیں ٹچ کر سکتا، قرآن مجید کی کسی آیت کو نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کے ترجمے کو، ٹرانسلیشن کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، دعا کی نیت سے کوئی ایسی آیت ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دعا کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ کوئی دعا کے طور پر گاڑی میں سوار ہونے کی دعا پڑھ رہا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ اب یہ دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی آیت لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، لکھنا بھی منع ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے مختصراً سماعت کیا، اس کے حوالے سے چند احکامات سیکھے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو بے غسل شخص نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی کوئی شخص غسل کر لے گا، اب وہ جو امپیورٹی تھی، حکمی نجاست تھی، وہ اس سے دور ہو گئی، اب وہ شخص نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی ٹچ کر سکتا ہے، مسجد میں بھی آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے امور اس کے لیے جائز ہو جائیں گے اور وہ ان کو سر انجام دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم نماز پڑھنے کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے شرعی احکام کیا ہیں، خواتین کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور وہ کس طرح مردوں سے مختلف ہے۔ تو آج ہم نے علم الکلام پڑھا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، ہم نے حضور کی سیرت سے پرنور گوشے سماعت کیے اور اس کو اپنی ذات میں بٹھانے کی بھی اب کوشش کرنی ہے۔ اور تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اعمال صالحہ کے لیے، طہارت کی طرف بڑھنے کے لیے ہم نے غسل کے مسائل سیکھے۔ غسل کے صرف فرائض ہم نے ڈسکس کیے، اس کی سنتیں جو ہیں، جو ویسے طریقہ ہے تو وہ قلت وقت کے پیش نظر ہم نے بیان نہیں کیا۔ وما توفیق الا باللہ، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے عرض کی کہ اس کا کام ایسا ہے کہ جیسے پینٹر کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے غسل میں دشواری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی وقتی طور پہ جیسے اپنے گھر میں کلر کر لیتے ہیں، پھر اگر ہمیں کلر لگ جائے تو پھر ہمیں اس کو ہٹانا ضروری ہوگا یا دشواری ہے؟ وقتی طور پر کسی کے ہاتھ پر لگ گیا ہے تو اب وہ اس کو چھڑانے کی کوشش کرے کہ اس کو چھڑائے، جیسے مٹی کا تیل لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد کر لیں، تاکہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ نماز اور عبادت کو ادا کر سکے۔ جی کوئی حصہ بدن دھلنے سے رہ گیا ہے تو چاہے وضو ہو یا غسل ہو، جن اعضاء کا دھونا لازم ہے، اگر وہ ایک بال کے برابر بھی رہ جائیں تو اب طہارت جو ہے وہ کامل طور پر حاصل نہیں ہوگی۔ تو بعد میں دیکھا کہ یہ حصہ جو ہے تو دھلا ہی نہیں تھا، جیسے سردیوں میں ہاتھ دھوتے ہیں پھر نظر آتا ہے کہ یہ حصہ بالکل سوکھا ہے، تو اسی وقت اس کو دھو لیں، صرف اتنا حصہ دھونا کافی ہوگا، باقی حصوں سے نجاست حکمیہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اور کوئی سوال؟ تو ماڈرن اپروچ ہماری کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرف جانا ہے، انہی پاکیزگیوں کی طرف جانا ہے۔ ہیگل نے جو تصور تاریخ دیا نا، تو اس کا جو ہسٹری کا تصور ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ہسٹری یوں جا رہی ہے اوپر، زمانہ جس طرح آگے جا رہا ہے اتنا ہی ترقی کر رہا ہے، اور ہمارا اسلامی نظریہ کیا ہے کہ زمانہ جتنا پیچھے کی طرف جا رہا ہے اتنا ہی برکتوں والا ہے، اتنا ہی اخلاقی عادات کے اعتبار سے، افکار کے لحاظ سے بہت ہی بہترین زمانہ ہے، جتنا حضور سے قریب اتنا ہی اچھا زمانہ۔ اور ہیگل نے کہا کہ آگے آنے والا زمانہ بہتر ہے، اس لیے جو پچھلے زمانے کے دور تھے، پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا وہ ان کی اپنی حقیقت تھی، وہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے، آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے اور آگے زمانہ اور ترقی کرے گا، اس لیے وہ زمانہ بہتر ہے۔ تو یہیں سے ایک کانسیپٹ بنا ماڈرنزم، جدت۔ اب ہر چیز میں جو نیا پن نظر آنے لگا، لوگوں نے کہا کہ یہی سب سے زبردست چیز ہے،
ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی ماڈرن چیزیں ہیں ان کو اسلامی اصولوں پر دیکھنا ہے۔ اگر یہ ماڈرنزم صحیح ہے تو ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے دور ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ دین اسلام اینڈ ماڈرن اپروچ کا سیکنڈ سیشن اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو دیگر ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خود بھی آئیں، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں اور خوب ثواب حاصل کریں۔ خواتین کے حوالے سے انشاءاللہ محفل میلاد النبی بسلسلہ جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے اس جمعے کو محفل منعقد ہوگی، جس کے میسیجز آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ تو آپ احباب نے اپنے گھر کی خواتین کو اس میں بھیجنا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اس پیغام کو عام کریں، تو ان کو وقت وغیرہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو سیکھا، اسے اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ ہم سے کوئی غلطی ہو تو اپنی عظیم الشان رحمت کا صدقہ اسے معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، صبر کرنے والا ذہن عطا فرما، اپنی یاد میں وابستہ رہنے والا ہمیں دل عطا فرما۔ اے مولا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گھروں میں سکون، چین اور اطمینان عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت میں زندہ رہیں، اور اسی میں ہمیں موت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بعدد قدر حسنہ وجمالہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔